اصحاب کہف کا قصہ کتنا متعجب ہے، جو 350 سال غار کے اندر لیٹے رہے، پھر 350 سال کے بعد جب اٹھتے ہیں جناب والا تو حالت ان کی کیا ہے، زبان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جب اس نے قاری قرآن نے یہ پڑھا، سر حسین سے آواز آئی، قتلی و حملی عجب من اصحاب الکہف والرقیم۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا عجب قصہ ہے، مانا وہ 350 سال غار میں رہے ہیں لیکن ان کا سر دھڑ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جب باہر نکلے تو لوگوں سے باتیں کرنے لگ گئے۔ حسین نے کہا اس سے بھی بڑا متعجب قصہ ہے، پوچھا کون سا؟ آپ نے فرمایا سر نیزے پہ گئے، دھڑ کربلا میں ہے لیکن زبان پہ پھر بھی اللہ کا قرآن جاری ہے۔ یہ ہے کردار حسین۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی پاک سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب دربارہ یزید میں آپ نے خطاب کیا نا، حضور کے ایک نابینا صحابی وہاں بیٹھا، وہ کہتے ہیں خطاب زینب کر رہی تھی لیکن جلال سے محسوس ہوتا تھا آج علی پھر آ گئے۔ اللہ اللہ، جتنا یہ گھرانہ شان والا اتنا ہی ان کا نانا بھی شان والا۔ کہہ دیں سبحان اللہ، دل کر رہا ہے تو کہہ دیں نہیں تو میں بس کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی، آئیے دیکھیں میرے آقا کی شان اور مرتبہ کیا ہے، اور اسی پہ میں بات ختم کر کے اجازت لے لوں گا۔ ایک پہلوان، اس کا نام رکانہ پہلوان ہے، بولو کیا نام ہے؟ رکانہ۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں لوگوں، ایک دن میرے آقا کہیں جا رہے، آگے سے رکانہ پہلوان اپنی بھیڑ اور بکریاں چرا رہا۔ اس نے کہا اے محمد عربی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رکانہ جیسا انسان آپ کا غلام بن جائے تو ایک کام کریں۔ میرے آقا نے فرمایا بتا کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھ سے کشتی کریں، مجھے نیچے گرا لیں، میں اگر گر گیا تو آپ کا میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میرے حضور نے کہا اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی، اگر تو اس پہ راضی ہے تو۔ اور پشتو کا شاعر بولا، اس نے کہا جلوے سے باد مالا زر میں تے قربان دے، واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جا محبوب تے قربان، واہ واہ کیڈا سونا نبیاں دا سلطان، جملہ خود رو یا نما بڑا حسینہ نما 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 نما۔ اتنا لمبا بیٹھیں گے تو سبحان اللہ بھی مشکل سی نہیں۔ جملہ خبر یا نما بڑا حسینہ نما، خبر دا پیزار نئے بڑا شاہ قربان نما نما نما۔ میرے اعلیٰ حضرت کی تحقیق فرمایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس نے یوسف کے بھی چرچے تھے جہاں میں لیکن رنگ پہ آئی ہے بزم تیرے آنے کے بعد، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، آقا پھر جو سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ جملہ خبرو یا نما بڑا حسینہ نما، خبر دا پیزار نئے بڑا شاہ قربان نما۔ اس جہاں میں جس قدر بھی خوبرو انسان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے، آپ کے جلووں کو رضوان دیکھ کر حیران ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مربی بھی استن پسے یش پگڑ دے دالا، مربی بھی استن پسے یش پگڑ دے دالا، پاک رسول موسکے شلو استنو دلے دالا، پڑک سجو رڑاش و بی بی وے مردہ آسمان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔ امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، میں آپ کو پشتو حدیث کی دنیا میں ٹرانسلیٹ کر دوں، یہ نہ کیوں نیف شاہرہ کل پچھنے روتو سنو شاہر یا ایسے تے بٹے ریڈی تے چلے گئے، میں سے قرآن اور حدیث دسنا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی نگری میں میں حضور کے جبے کو ٹانکا لگا رہی تھی، گھر میں دیا سلائی نہیں تھی، بتی بھی نہیں تھی، ٹانکا لگاتے لگاتے مجھ سے سوئی گر گئی، حضور اندر آئے فرمایا عائشہ خیر ہو، تاکہ اندھیرا نظر نہیں آتا، سوئی گر گئی، حضور مسکرائے۔
تو ہلے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ہیں جی ڈر دی ماری بجلی لشک نہ مارے کہ بے ادبی نہ ہو جائے اور میرا تھل کا سلطان بولا فرما جے عرشیاں آ چما پیر تیڑے لب بھول ویسن جد تو آسیں میری دل دی ماں جڑی کوٹھڑی دے در کھول ویسن جد تو آسیں تے جویں گزری جویں گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسن جد تو آسیں ناشات میں کوجی کملی کو لگ مول ویسن جد تو آسیں امی جی فرماتی ہیں حضور مسکرائے چہرے سے اتنا نور نکلا نا کہ ان تو فتبینت العبرۃ فی حال المظلمۃ بشوائب بیاد وجہ رسول اللہ چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو بھی تلاش کر لیا پہ سوئی وڈی ہونی سوئی نہ سراخ نکلا ہونا یہی ہوتا ہے نا آپ کے ہاں معاملات آپ خاموش ہے نا تو خاموشی پتہ دیتی ہے خاموشی نیم رضا بھی ہوتی ہے بارسو تو سوئی بڑی ہوتی ہے سوئی کا نکا تھوڑا سا بلکہ کافی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے امی جی کہتی ہیں حضور تشریف لاتے اندھیرے میں نظر نہ آتا مسکراتے تو میں پتہ کیا کرتی کنت ادخل الخیط فی الابر فی حال المظلم بشوائل بیاد وجہ رسول اللہ حضور کے چہرے سے اتنا نور نکلتا کہ اس نور کی وجہ سے میں سوئی کے نکے میں تاگا ڈال لیا کرتی تھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پشتوں کا شاعر آپ سبحان اللہ کہہ لیں گے اللہ کرے پشتوں کا شاعر بولا اس نے کہا مور بی بی استن پسے یوش پگڑ دے دالا پاک رسول کو اس کے سلو استن مدل لے دالا پڑکشا یارڑا شبی بی وے مرد آسمان دے واہ 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 سمرا خیستہ نبی سلطان دے امی عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی تیرا یہ معبود ہے یا سورجوں کی کان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے حضرت بلال حبشی جلدی جلدی میں وائنڈ اپ کروں اپنی بات کو جناب بلال حبشی کہتے ہیں لوگوں رکانا پہلوان نے کہا رسول اللہ مجھ سے مقابلہ کریں تو بات بنے گی میرے کریم نے فرمایا اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی حضرت بلال کہتے ہیں رکانا پہلوان نے جس طرح جناب پہلوان اپنے داؤں لگاتے ہیں وہ لگانے لگ گیا میرے آقا قریب کھڑے مسکرا رہے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں میں بڑا گھبرایا میرے آقا کا جسم نازنین بڑا نازک ہے وہ بڑا تنو مند انسان ہے حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میرے آقا کی ہتھیلی کو میں نے ہاتھ لگایا روئی کے گالے اتنے نرم نہیں جتنا میرے آقا کی ہاتھ کی ہتھیلی نرم ہے گلاب کی پنکھڑی میں اتنی نزاکت نہیں جتنی میرے آقا کے دستے شفا میں نزاکت ہے کاش ہمیں وہ ہاتھ چومنے نصیب ہو جاتے اللہ اللہ حضرات گرامی آئیے ذرا آگے چلے حضرت بلال کہتے ہیں میں بڑا پریشان آج کہیں رولا نہ بن جائے رکانا تو بڑا پہلوان ہے حضور اس کا مقابلہ کیسے کریں گے میرے آقا کھڑے مسکرا رہے ہیں حضرت بلال کہتے ہیں لوگوں میں حیران رہ گیا میں نے کیا ماجرا دیکھا رکانا جناب والا اپنے داؤ لگا کے جب آیا میرے آقا نے اسے یہاں سے پکڑا پکڑ کے میرے آقا نے یوں جھٹکا دیا رکانا زمین پہ گر گیا میرے کریم آقا نے جھٹکے سے اٹھایا اس نے کہا یا رسول اللہ گرایا بھی ہے اور اٹھایا بھی ہے میرے آقا نے فرمایا گرایا اس لیے تھا کہ تو نے اسلام کے لیے شرط لگائی ہے اٹھایا اس لیے محمد گرانے نہیں آیا بلکہ گرتے ہوئوں کو اٹھانے آیا اللہ اللہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ جلوے سے بات مالو سر میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے حضور گرے ہوں کو اٹھانے آیا میرے آقا گرنے والوں کو
تو کیا آج امت یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ امت کی حالت بتاؤں، بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے نا تو جہیز پورے سین میں بچھایا جاتا ہے، پورے محلے کو بلا، جو سب تو زیادہ پھپا کٹن ہونی نا اس اناؤنسر بنا کے کھڑا کرنے، تو دسنا امامے آندہ لندن دو، اے چاچے آندہ امریکے دو، 50,000 نہ 30,000 نہ 40,000 نہ، وہ بتا رہی ہوتی بڑے فخر کر کے، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تیری بچی کا جہیز دیکھنے والیوں میں شاید کوئی ایسی یتیم بچی بھی ہو جس کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس دینے کو جہیز نہیں ہے۔ تو اپنی خوشیاں منا رہا ہے، جو یتیم کے دلوں پہ کچوکے اور ضربیں رکھ رہی ہیں ان کے دکھوں اور دردوں کا مداوع کون کرے؟ ہم نے کبھی ان باتوں کا خیال کیا؟ حضور کے صحابی آج نے کہا سونے پتر صبح دا گم ہو گیا، دعا فرماؤ لب جائے۔ سرکار نے فرمایا اچھا دعا مانگ دیا، نال صحابیوں نے کہا سونے دعا بھی لوڑ نہیں، نال والے باپ پہ وہ بھاگ کے جانے لگے۔ سرکار نے فرمایا رکو، کہا آقا بڑی یاد تڑپا رہی، حضور نے ٹھہر میں نہیں گل سن۔ آقا حکم فرمائے کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اتھے جا کے نا پتر نو پتر کہہ کے نہ بلائیں، دا نام لے کے بلائیں۔ آقا خیر ہو؟ حضور نے فرمایا کیا پتا وہاں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، تو پتر کو پتر کہہ کر بلائے گا، وہ تجھے جب بھی لگائے گا، تیرا سینہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن یتیم کے دل پہ جو ضربیں لگے گی